بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ اور یہ سال ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور نئے سال کی آمد ہونے والی ہے۔ لہذا آج کے اس دور کے اندر جبکہ اسلامی تعلیمات سے بے رغبتی عام طور سے پائی جا رہی ہے اور نئی نسل کو اسلامی مہینوں تک کے نام یاد نہیں ہے، کون سا مہینہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، کون سا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ اگر عام طور سے کسی سے پوچھا جائے گا کہ کون سا مہینہ آخری مہینہ ہے تو کوئی رمضان کو بتلائے گا، کوئی شعبان کو بتلائے گا، کوئی کسی دوسرے مہینے کو بتلائیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح جانکاری رکھتے ہوں اور اس کا صحیح جواب دے سکیں کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ کون سا ہے اور کس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ یہ آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام کا مہینہ اس سے اسلامی اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آج چونکہ سارا کاروبار سب لین دین شمسی مہینے کے اعتبار سے ہے، یعنی جنوری فروری کے اعتبار سے ہے، اس وجہ سے عام طور سے کچھ مہینوں کے علاوہ کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی کتنی تاریخ ہے۔ تاریخ تو غالباً اکثر کو یاد نہیں رہتی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عدم دلچسپی کی ہیں، اسلام کی تعلیمات کے متعلق عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی سمجھی جا رہی ہے کہ اپنی نئی نسل کو اور مسلمانوں کو اس بات کے بارے میں توجہ دلائی جائے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اسلامی اعتبار سے ہماری ساری چیزیں معتبر ہوتی ہیں، اس لحاظ سے ہمیں ان چیزوں کا حساب رکھنا یا ان چیزوں کے بارے میں معلومات کرنا بھی یہ ہمارا فریضہ ہے اور اس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ چنانچہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک خط آیا اور اس خط کے اوپر شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی سن وغیرہ نہیں تھا، جس سے یہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ اسی شعبان کا ہے یا پچھلے شعبان کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مجلس طلب کی، لوگوں کو بلایا اور اس کے بارے میں مشورہ کیا کہ تعیین کے لیے کسی سال کی کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے، اس کی تعیین کی ضرورت ہے اور اس کی نسبت کس کی جانب کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مختلف آراء تھی۔ کسی نے کہا کہ ولادت کے سال کو بنیاد بنایا جائے اور اس کی بنیاد پر
سن کا تعین کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ولادت کے بجائے وفات کے سال کو سن کے لیے متعین کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نبوت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے تو وہ سال ایسا سال ہے کہ دنیا کے لیے رہبری اور ہدایت والا سال ہے، لہذا اس کے اعتبار سے سن کو متعین کیا جائے۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ اسلام کے فروغ کا ذریعہ ہجرت کے ذریعے ہوا ہے، لہذا ہجرت کے مہینے کو، جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اس کو سن کے لیے متعین کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ امیر المؤمنین، آپ ہجرت والے مہینے کو سن کے لیے متعین کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس محرم الحرام کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا، اور عربوں کے اندر پہلے سے بھی اس مہینے سے یہ دستور تھا کہ یہ سال کا پہلا مہینہ تھا، اور اسی اعتبار سے جو ان کے نام تھے وہ نام بھی اسلام کے اندر باقی رکھے گئے۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت فرمائی؟ ہجرت کے اسباب کیا تھے؟ جب مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کو دعوت دیتے رہے، اور اس دعوت کی وجہ سے ان کی جانب سے ایذا رسانی اور تکلیف پہنچانے کے اندر زیادتی اور اضافہ ہوتا رہا، اور برابر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی رہی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کی زمین مسلمانوں پر تنگ ہونے لگی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی اجازت فرمائی تھی۔ مدینہ طیبہ کی جانب سے حج کے موقع پر جب ایک قافلہ مکہ مکرمہ آیا تو ایک وادی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بیعت کی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ بیعت اولیٰ کہلاتی ہے۔ پھر وہاں سے وہ مدینہ طیبہ گئے، اور مدینہ کے اندر دھیرے دھیرے اسلام کا کام شروع ہوا۔ پھر 200 سال آئے، کچھ مرد اور کچھ عورتیں مسلمان ہوئی۔ پھر بڑی بیعت ہوئی جس کے اندر 73 لوگ مسلمان ہوئے مدینہ طیبہ کے، اور اس کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ اب آپ ہمارے یہاں ایک معلم اور ایک مبلغ کو بھیج دیجئے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کے اندر معلم اور مبلغ بنا کر بھیجا، اور وہ وہاں پر یعنی مدینہ طیبہ کے اندر اسلام کا کام کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر زمین ہموار ہوتی رہی۔ جب کفار نے یہ دیکھا تو ان کو اور زیادہ غصہ آیا، اور جو لوگ مکہ کے اندر بچے تھے ان کے اوپر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس زمانے کے اندر ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جن کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کا کام ختم کر دیا جائے، کہ آپ اس دنیا سے آپ کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ، اور پھر یہ کام ختم ہو جائے گا۔ جب آپ نہیں رہیں گے تو یہ کام بھی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے انہوں نے مشورہ کیا۔ مشورے کے اندر مختلف طرح کی رائے آئیں۔ ان رائے کے بعد یہ بات پاس ہوئی کہ تمام قبیلے کے نوجوان جمع ہو جائیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کریں اور یکبارگی حملہ کریں، کیونکہ اگر کوئی ایک آدمی بھی قتل کرے گا تو بنو ہاشم ان قصاص کے اندر اس کو قتل کر دیں گے، اور اگر یکبارگی تمام قبیلے کے نوجوان مل کر قتل کریں گے تو وہ قصاص پر قادر نہیں ہوں گے، لا محالہ دیت کے اوپر معاملہ بیٹھے گا اور ہم دیت دے کر اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن
آئے دن کی جو مصیبت ہمارے لیے ہے وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ مشورہ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، اور اس نیت سے کیا کہ جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلیں گے یک بارگی سب نوجوان حملہ کریں گے، اور اس حملے کی وہ اچانک حملے کی امید نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ انہوں نے تدبیر کی اور اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے مکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کمرے کے اندر موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے بستر کے اوپر سلا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اگرچہ کفار مکہ آپ کے جانی دشمن تھے لیکن وہ اس کے بھی قائل تھے کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، اس وجہ سے آپ کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے کے بعد فلاں فلاں کی یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان کو واپس کر کے تم بھی مدینہ طیبہ چلے آنا، اور اپنے ہجرت کے متعلق ان کو خبر دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ باہر آتے ہوئے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہے تھے، اور اس کو پڑھ کر دم کر کے اور مٹی ان کفار کے سروں کے اوپر رکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان سے باہر نکلے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ معاملہ اتنا خفیہ طریقے سے تھا کہ کسی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا انداز تھا کہ کبھی بھی ہجرت کا حکم اللہ کی جانب سے آ سکتا ہے، اس لیے وہ ذہنی طور سے اس کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے سواری کو بھی تیار کر رکھا تھا۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور غار ثور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پناہ لی۔ غار ثور مدینہ طیبہ سے باہر ایک غار ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور یہ وقت اتنا شدید وقت تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس غار کے اندر پناہ لیے، جب اس کی صفائی ستھرائی کر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام کا تقاضا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران کے اوپر اپنے سر مبارک کو رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ کی جانب اپنے پیر کو کیا جدھر سے موذی جانور کے آنے کا اندیشہ تھا، اور ادھر سے ایک سانپ آیا جس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا۔ شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی آرام فرما ہے تو آپ کو ان کی وجہ سے، ہماری وجہ سے دقت نہ ہو، جگانا مناسب نہیں تھا، اور ادھر شدید تکلیف تھی، اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو کے قطرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر گر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بتلایا۔ آپ نے اپنے لعاب دہن کو لگایا، جس کی بنیاد پر وہ تکلیف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ختم ہو گئی۔ ادھر جو کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، شیطان ان کے پاس آیا، پوچھا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، اگر وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو آج ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ وہ کہا جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تو تمہارے درمیان سے چلے گئے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا۔
کہا تم لوگ اپنے سر کے اوپر ہاتھ ڈالو، دیکھو تمہارے سر پر مٹی رکھ کر گئے ہیں۔ سب نے دیکھا تو ان کے سر کے اوپر مٹی تھی۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ دوڑے اور نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے، چونکہ بہت ماہرین تھے، نشانات قدم سے وہ پہچان لیتے تھے کہ آدمی کہاں گیا ہے، چنانچہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے اس غار ثور تک پہنچ گئے۔ لیکن خدا کی قدرت، جب اللہ کسی کو بچانے کے اوپر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ضائع نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس غار کے منہ کے اوپر مکڑی نے کو حکم دیا، اس نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈا دے دیا، جس کی بنیاد پر جب وہاں پر کفار آئے اور انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہاں سے تو کوئی شخص اندر جا ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، کفار ہمارے پاس آ گئے ہیں، اگر انہوں نے اپنے قدم کی جانب دیکھ لیا تو ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم مت کرو، رنجیدہ مت ہو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ 3 دن تک غار ثور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے کے اندر جن لوگوں کو انعام کی لالچ تھی، وہ انعام کی لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے بہت قریب ہو گئے۔ ان میں سے ایک نام جو آتا ہے وہ سراقہ بن جاسم کا آتا ہے کہ وہ اتنے قریب ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ پکڑ لیں گے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا۔ معافی تلافی کی اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم واپس جا رہے ہیں، کسی کو نہیں بتلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کا گھوڑا زمین سے اوپر آ گیا۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے ہاتھ کے اندر کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، جب تمہارے ہاتھ کے اندر کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ وقت کیسا وقت ہوگا۔ یہ بڑی حیرت والی بات تھی کہ آج وہ نبی اپنی جان کو بچانے کے لیے ہجرت فرما رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں اس شخص کو جو نبی کا تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے اس انعام کی لالچ کے اندر، اور اسی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ کے اندر پہنائے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب ایران فتح ہوا ہے، کسریٰ کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے گئے ہیں، اور یہ خوشخبری اور یہ معجزاتی پیشن گوئی اس وقت پوری ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ایسے ہی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوئے، اور کم و بیش 1 ہفتہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشقت والے سفر کو طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے، جہاں پر آپ کے استقبال کے لیے مدینہ کے لوگ تیار تھے، اور چھوٹے بڑے ہر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ اور اس ہجرت کے ذریعے سے جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو اسلام کو جو فروغ ملا ہے، اس کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ یہ ہجرت کی تاریخ ہے جو مسلمانوں کو جاننی چاہیے کہ ہجرت کی تاریخ کیا ہے، کہ اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب مسلمانوں نے ہجرت فرمائی ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان، اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ساری جائیداد کو مکہ کے اندر چھوڑا ہے، صرف اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی ہے۔ یہ ہجرت کے سال کو صحابہ کرام نے مشورہ کے اندر یہ طے کیا کہ سن کے لیے اس کو طے کر لیا جائے۔ چنانچہ اس وقت سے ہجری جو کہلاتی ہے کہ یہ
1443 ہجری آج یہ آخری مہینہ چل رہا ہے اور اب یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، آئندہ 1444 ہجری شروع ہو جائے گی۔ لہذا ہم مسلمانوں کو اس بات کی جانب یہ مہینہ متوجہ کر رہا ہے کہ ہماری جو زندگی گزر گئی ہم اس اعتبار سے محاسبہ کریں، آئندہ جو سال آنے والا ہے ہم اس سال کے اندر اپنی زندگی کے لیے کچھ عزائم کریں، کچھ فیصلے کریں کہ یہ خوشی کا وقت نہیں ہے بلکہ افسوس کا وقت ہے کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال اور ختم ہو گیا، جتنی زندگی ہماری بچی تھی ہم موت سے ایک سال زیادہ قریب ہو گئے۔ لہذا اس کی تیاری کریں اور مسلمان ایمان والا یہ اپنا فریضہ سمجھے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے مہینوں کی معلومات رکھیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ہمیں مسلمان بچوں کو ان مہینے کے نام یاد ہونے چاہیے اور کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی ہجری چل رہی ہے۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے تو شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ بتا پائیں کہ یہ کون سی ہجری چل رہی ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے، جو مسلمانوں کی شناخت اور ان کا شعار ہے اس کی جانب سے بے توجہی ہو رہی ہے۔ لہذا اس کی جانکاری رکھنا، اس کی معلومات رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔